بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 18 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا اگر کوئی شخص عقد بیع کرتا ہے اور وہ کسی چیز کا مالک یعنی جس پر وہ عقد کر رہا ہے اس کے سامنے عقد کرتا ہے اور اس سے اجازت مثلا طلب کرتا ہے اور وہ شخص یعنی مالک جو ہے وہ خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص عقد فضولی کرتا ہے اور بعد میں جا کر مالک کے اوپر اس کی اجازت کو عارض کرتا ہے کہ وہ اس چیز میں کیا کرے، مثلا اجازت دے، اور مالک اس میں خاموش رہ جاتا ہے، تو آیا ان دونوں صورتوں میں یہ خاموشی کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ خاموشی کافی نہیں ہے۔ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ اور دوسرا، اگر خاموشی کافی نہیں ہے تو مشتری جو چیز لے چکا ہے اب وہ چیز کے کیا احکام ہیں، آیا وہ اس کی ملکیت بنے گی یا نہیں بنے گی، اور مالک یہاں پر کیا کر سکتا ہے، یہ مورد بحث واقع۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں ولا یکفی فی الاجازت السقوط عند العقد او عند عرضها۔ فرماتے ہیں عقد میں سقوط جو ہے اجازہ میں کافی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص نے عقد کیا ہے، مالک وہاں موجود تھا، یعنی مالک کی موجودگی میں عقد کیا ہے، اور مالک سے جب اجازت لیا اس چیز کے بارے میں تو مالک خاموش رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کچھ نہیں اس نے بولا، اجازت گویا کہ اس نے اظہار نہیں کیا ہے، تو آیا یہ سقوط رضایت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ سقوط کافی نہیں ہے، کیونکہ فرماتے ہیں سقوط عام ہے رضایت اور عدم رضایت سے، یعنی رضایت کو بھی شامل ہو سکتا ہے اور عدم رضایت کو بھی شامل ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سقوط کافی نہیں ہے۔ اور اس طرح یا تو خود عقد میں مثلا موجود تھا وہ مالک، اور عند عرضها، یا نہ کسی نے اس کی کوئی چیز فضولی طور پر بیچ دی ہے، اب جا کر اس کے آپ اوپر مثلا اجازت کو عارض کیا ہے کہ اس میں اجازت دے اور وہ خاموش رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی یہ سقوط کافی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی چونکہ فرماتے ہیں اگر وہ خاموش رہا ہے تو یہ خاموشی کافی نہیں ہے، بلکہ لفظ صریح کا ہونا ضروری ہے کہ جو دلالت کرے اس کی رضایت پر، جیسا کہ خود عقد میں جب وہ موجود تھا تو خاموشی کافی نہیں تھی، تو بلکہ اس کے لیے صراحت کے ساتھ ایسے الفاظ جو عقد کے اوپر اس کی رضایت کے اوپر دلالت کرتے وہ کافی تھے۔ تو اس عقد فضولی میں بھی جب اس کے اوپر اجازت کو عارض کیا تو یہ بھی ضروری ہے۔ البتہ کہتے ہیں کافی ہے اجازتو کہہ دینا، یا اجازت العقد او البیع، یا انفاستو، یا امضیتو، یا رضیتو، یا اس کے علاوہ باقی الفاظ جو ہیں جو رضایت پر دلالت کرتے ہیں ایسے الفاظ کافی ہیں۔ اب فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُجْزِ، اگر اس نے اجازت نہ دی ہو، یعنی مالک نے اگر اجازت نہیں دی ہے اور مشتری وہ اس کی مبیع کو لے کر چلا گیا ہے، تو فرماتے ہیں انتزعہ من المشتری، تو وہ اس کو انتزعہ یعنی وہ لے لے گا، چھین لے گا اپنی مبیع کو، من المشتری، مشتری سے۔ اب کہتے ہیں اگر مشتری نے اس میں تصرف کیا ہو، وَلَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ، مشتری نے کیا ہے مبیع میں تصرف کیا ہے، اور ایسا تصرف ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے تصرف کی اجرت تھی، مثلا مکان تھا اس میں رہائش کے لیے، اب اس کے لیے اجارہ ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، گاڑی تھی اس میں سواری تھی، یا مثلا گائے وغیرہ تھی اس کا دودھ تھا، تو فرماتے ہیں اگر اس نے اس میں تصرف کیا اور ایسا تصرف کی جس کی اجرت ہوتی ہے
راجع بہا تو وہ مالک اس مشتری سے اس کی وہ اجرت میں بھی رجوع کرے گا علیہ اس مشتری پر۔ فرماتے ہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے تصرف نہ بھی کیا ہو، اگر اس چیز کی اجرت ہوتی ہے، جیسا کہ مثلا سواری اگر ایک دن پوری کھڑی رہی ہے اس کے پاس تو اس کی اجرت تھی، یا گھر مثلا کچھ عرصہ اس کے پاس رہا ہے تو اب اس کا کرایہ ہوتا ہے، چاہے اس نے کہتے ہیں استفادہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی مالک اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ وَلَوْ نِمَا کَانَ لِمَالِكِ ہی، فرماتے ہیں اگر اس چیز نے نمو کیا ہے یعنی نما دیا ہے، منافع دیا ہے۔ اب نما کی دو قسمیں ہیں، یا متصل ہوگا یا منفصل ہوگا، تو فرماتے ہیں چاہے متصل ہو یا منفصل ہو تو وہ نما بھی کس کے لیے ہوگا؟ مالک کے لیے ہوگا۔ اور وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ، اور پھر مشتری کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں وہ اپنی ثمن جو اس نے بیع کو دی تھی وہ جا کر بیع سے اپنی ثمن واپس لے گا۔ وَلَا يَكْفِي فِي الْإِجَازَةِ السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ عِنْدَ عَرْضِهَا أَيْ الْإِجَازَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ السُّقُوطَ عَامٌّ مِنَ الرِّضَا فَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کافی نہیں ہے عقد کے وقت اجازہ میں سکوت، یعنی عقد میں مالک بیٹھا تھا اور انہوں نے اجازت طلب کی تو وہ خاموش رہا ہے، تو یہ خاموشی اس مالک کی کافی نہیں ہے۔ ما علم ہی بہی، البتہ اس صورت میں جب اس کو عقد کا علم تھا، یعنی عقد کے علم ہونے کے باوجود وہ خاموش رہا ہے تو یہ اجازت کا یہ خاموشی کافی نہیں ہے اجازت کے بدلے میں۔ اور عند عرضها، یا مثلا جب اس کے اوپر اس اجازہ کو عارض کیا گیا، کب؟ علیہ یعنی اس مالک پر فضولی طور پر کسی نے اس کا مال بیچ دیا آگے، اب جا کر اسے بتایا اور اسے اجازت لی ہے تو یہ وہاں پر بھی خاموش رہا ہے، تو یہاں پر بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن السکوت عام من الرضا، کیونکہ سکوت جو ہے وہ رضا سے عام ہے۔ سکوت فقط رضا پر دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ سکوت رضا سے عام ہے، غیر رضا کو بھی شامل ہے۔ فلا يدل علیہ، پس وہ رضا پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ بل لا بد من لفظ صریح فیہا، بلکہ ضروری ہے لفظ صریح کا ہونا اس میں، یعنی اس عقد فضولی میں جب اس کو اجازت اس کے اوپر عارض کی گئی تھی۔ قال عقد، جیسا کہ عقد میں، جیسا کہ خود عقد بیع میں اگر وہ موجود ہوتا اور اس کے اوپر اجازت مثلا اسے لی جاتی تو وہاں پر جیسا کہ لفظ صریح ضروری تھا اجازت کے لیے، یہاں پر عقد فضولی میں بھی لفظ صریح کا ہونا ضروری ہے۔ وَيَكْفِي أَجَزْتُ الْعَقْدَ أَوِ الْبَيْعَ أَوْ أَنْفَذْتُ أَوْ أَمْضَيْتُ أَوْ رَضِيتُ وَشِبْهِهِ، کہتے ہیں کافی ہے اس قسم کے الفاظ، اجازت العقد او البیع، مثلا میں نے اجازت دی عقد کی یا بیع کی، او انفاذ تو میں نے اس کو نافذ کیا، او امضیت تو میں نے اس کو برقرار رکھا، اور رضی تو یا میں اس پر راضی ہوا، وشبہہ یا اس کے مشابہ جو الفاظ ہیں کا اقرار تو، جیسا کہ اقرار تو ہے، ابقیت تو ہے، التزام تو بھی، یعنی یہ الفاظ جو ہیں کیا ہیں اگر کہہ دے تو کافی ہیں۔ فَإِنْ لَمْ يُجْزِ، اگر اس نے اجازت نہ دی، انتزعہ من المشتری، ان لم یجز، اگر اس نے اجازت نہ دی، انتزعہ تو یہ مالک فضولی یا یہ جو بھی مالک ہے اس چیز کا، یہ لے لے گا، چھین لے گا اپنی اس مبی کو، من المشتری، مشتری سے۔ کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ چیز عین مال ہی، اس کی عین مال ہے۔ ولو تصرف المشتری، پس اگر مشتری اس میں تصرف کرتا ہے، فی ہے اس مبی میں، بما لہ اجرت، ایسا تصرف کہ جس کی اجرت ہوتی ہے، کا سکنت دار، جیسا کہ گھر میں رہائش ہے، ورکوب الظلم، رکوب الدابہ، اور وہ سوار ہوتا ہے مثلا سواری پر، رجع بہا علیہا، تو یہ مالک جو ہے رجوع کرے گا اس تصرف یعنی اجرت کی، علیہ اس مشتری پر۔ بل لہ الرجوع، بلکہ کہتے ہیں یہ رجوع کر سکتا ہے مالک مشتری سے، بعوض المنافع، اس کے منافع کے عوض کا بھی، وَإِن لَمْ يَسْتَوْفِهَا، اگر اس نے ان سے استفادہ نہ بھی کیا ہو۔ کیوں؟ مع یدہ علیہا، کیونکہ وہ چیز اس کے قبضہ میں تھی اور منافع بھی اس کے قبضہ میں تھے، مع یدہ، ساتھ اس کے کہ
اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، علیہا یعنی اس کا قبضہ تھا، علیہا ان منافع پر. کیوں اس سے لے گا؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَالَ غاصب، کیونکہ یہ اس صورت میں مانند غاصب ہے. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، اگرچہ یہ جاہل ہی کیوں نہیں تھا. وَلَوْ نَمَا كَانَ النِّمَاءُ لِمَالِكِهِ مُتَّصِلًا كَانَ أَمْ مُنْفَصِلًا، اگر مبی نے نما دیا ہے، مثلا کوئی منافع اس میں آیا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، تو یہ نما بھی کس کا ہوگا؟ مالک کا ہوگا، یعنی جس نے اجازت نہیں دی تھی، جس کی چیز انہوں نے آگے بیچ دی تھی. اب نما کی دو قسمیں ہیں، متصل ہو سکتا ہے، منفصل. متصل جیسا کہ مثلا اس موٹی ہو گئی ہے چیز، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. ام منفصلا، یا منفصل ہے جیسا کہ اس نے بچہ وغیرہ دے دیا ہے، تو یہ نما بھی مالک کا ہوگا، چاہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو. باقیاً کانا، چاہے وہ باقی ہو، ام حالکاً، وہ ہلاک ہو چکا ہو، نما جو ہے ختم ہو چکا ہے، بچہ تھا وہ مر گیا ہے، تو مالک کا ہوگا. اس کو اگر ہلاک ہو گیا ہے تو مثلا اس کا عوض دے. فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعِوَضِهِ، پس یہ رجوع کرے گا اس مشتری پر اس کے عوض کا. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، اگرچہ وہ مشتری جاہل ہی کیوں نہیں تھا، یعنی اگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز اس نے فضولی طور پر مجھے دی ہے اور مالک سے اجازت نہیں لی تھی، تو پھر بھی مالک جو ہے وہ مشتری سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. وَقَضَى يَرْجِعُ بِعِوَضِ الْمَبِيعِ نَفْسِهِ لَوْ حَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ بَعْضِهِ. کہتے ہیں وَقَضَى يَرْجِعُ بِعِوَضِ الْمَبِيعِ، اسی طرح رجوع کرے گا مالک مبی کے عوض میں، خود مبی کے. لو حَلَكَ فِي يَدِهِ، اگر وہ مبی ہلاک ہو جاتی ہے مشتری کے ہاتھ میں، او بعضہ، یا اسی طرح اس کے بعض میں رجوع کرے گا. اس کا بعض اگر کیا ہو جائے، ما تلف بعضہ، اگر اس کا بعض حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ تلف ہو جاتا ہے. بتفریط وغیرہ، چاہے اس نے اس میں کوتاہی کی ہے یا کوتاہی نہیں کی ہے، مالک اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، یعنی اس کو واپس لے گا. اگر وہ خود چیز موجود نہیں ہے تو اس کا عوض لے گا. اگر وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت لے گا، اور اگر وہ مثلی ہے تو اس کی مثل لے گا. قیمی اور مثلی میں فرق کیا ہے؟ مثلی مثلا گندم، اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم مثل ہیں، اب ایک بوری کے عوض میں آپ ایک بوری گندم لے سکتے ہیں. لیکن قیمی جیسا کہ بھیڑیں ہیں یا بکریاں ہیں، اب یہ ایک جیسی بھی ہوں تو ان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. تو بس یہاں پر یہ کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا. اور اگر وہ قیمی اگر چیز تھی تو کون سے دن کی قیمت وہ پرداخت کرے گا، یعنی ادا کرے گا، اس سے لے گا مشتری سے. فرماتے ہیں وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمِ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ إِنْ كَانَ التَّفَاوُتُ بِسَبَبِ السُّوقِ. قیمی میں معتبر یہ ہے کہ اگر وہ تفاوت بازار کی وجہ سے ہے قیمت میں، مثلا قیمتیں جو فرق پیدا کیا ہے قیمتوں نے، اگر وہ بازار کی وجہ سے ہے، یعنی مارکیٹ میں ان کی قیمت زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں بس قیمی میں معتبر یہ ہے کہ قیمت ہو، اس چیز کی وہ قیمت لے گا یوم تلف، تلف والے دن کی، یعنی جس دن وہ تلف ہوئی ہے اس دن کی قیمت اس سے لے گا. ان کان تفاوت بے سبب سوق، اگر وہ تفاوت بازار کی وجہ سے تھا، یعنی بازار میں قیمتیں کیا ہوئی ہیں؟ زیادہ ہوئی ہیں. وَبِالْعَالَى إِنْ كَانَ بِسَبَبٍ زِيَادَةٍ عَيْنِيَّةٍ، اور اگر وہ چیز خود اس میں زیادتی ہوئی ہے، مثلا وہ چیز حیوان تھا وہ موٹی ہوئی ہے، یا اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، نما ہوا ہے، اگر اس کی وجہ سے مثلا اس کی قیمت یا خود ویسے قیمت اس کی زیادہ ہوئی ہے، تو کہتے ہیں پھر سب سے جس دن اس کی جو زیادہ قیمت تھی اس قیمت میں وہ رجوع کرے گا. اگر بازار کی وجہ سے تفاوت ہے تو تلف والے دن کی قیمت لے گا. لیکن اگر اس خود چیز میں زیادتی ہوئی ہے، زیادتی عینیہ، تو پھر کہتے ہیں جو اعلیٰ ترین قیمت ہوگی، بس ممکن ہے تلف والے دن اس کی قیمت کم ہو، اس سے 2 دن پہلے اس کی قیمت زیادہ ہو، یا ویسے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ بالعالی، یعنی وہ مالک رجوع کرے گا مشتری سے اعلیٰ یعنی زیادہ قیمت کی. ان کان بسبب زیادت عینیہ، اگر وہ قیمت میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ اس چیز کی عین یعنی خود چیز میں زیادتی کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے، مثلا اسی چیز میں مثلا کیا ہوگی؟ بڑھوتری ہوئی ہے.
وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنٍ إِنْ كَانَ بَاقِيًا عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا لِأَنَّهُ مَالُهُ۔ کہتے ہیں رجوع کرے گا مشتری بائع پر اس کی ثمن میں۔ اب مشتری سے تو مالک نے وہ چیز لے لی، اب مشتری کہاں جائے گا؟ اس نے جو ثمن دی تھی وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں وہ بائع سے لے گا، چونکہ بائع نے ہی تو اسے دھوکہ دیا ہے۔ ان کانا باقیاً، اگر وہ ثمن خود باقی ہو تو، عالماً کانا، چاہے یہ مشتری جانتا تھا کہ اس شخص نے مجھے یہ فضولی یعنی کسی دوسرے شخص کی چیز اٹھا کر دے دی ہے، او جاہلاً، یا یہ اس کو نہیں جانتا تھا، جاہل تھا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَالُهُ، کیونکہ ثمن یہ اس کا مال ہے اور یہ اس میں کیا وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ نَقْلَهُ عَنْ مِلْكِهِ، اور اس کو تو کوئی ایسی چیز حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو مالک کا مال تھا جو اس نے واپس لے لیا۔ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ، اور اس کو حاصل نہیں ہوا ہے بائع سے ایسی چیز جو موجب بنے اس کی ثمن کے منتقل ہونے سے کی عن ملک، اس کی ملکیت سے، یعنی اس کو ایسی چیز کوئی نہیں ملی ہے جو اس کی اس ثمن کی ملکیت کے منتقل ہونے کا موجب بنے۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَفَعُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ، کیونکہ اس نے تو دفع کیا یعنی دیا ہے اس کو اس چیز کے عوض میں، لم یسلم لہو، جو اس کے سپرد گویا کہ نہیں کی گئی ہے۔ وَإِن تَلَفَ، اگر یہ تلف ہو جاتی ہے ثمن، قیلا تو کہا گیا، والقائل بہ الاکثر، اور اکثر اس کے قائل ہیں، بل ادعا علیہ فی تذکرۃ الاجماع، بلکہ شیخ نے تو ادعا کیا ہے اس کے اوپر اجماع کا کتاب تذکرہ میں، لیکن معنی موجود ہونے کی صورت میں رجوع کرے گا۔ اگر تلف ہو گئی ہے تو فرماتے ہیں یہ مشتری لا رجوع بہ مع العلم، یعنی اس میں رجوع نہیں کر سکتا ہے مع العلم، اگر یہ جانتا تھا کہ وہ مالک کی چیز اس نے جو مجھے دی تھی وہ اس کی اجازت کے بغیر تھی، بکونہ غیر مالک ولا وکیل، یعنی یہ جب جانتا تھا کہ وہ شخص جو اس کو یہ چیز دے رہا ہے نہ وہ خود مالک ہے اس چیز کا، ولا وکیل، نہ ہی اس یعنی مالک کا کیا ہے؟ وکیل ہے، تو کیوں یہ رجوع نہیں کر سکتا؟ لأنہ سلطہ علی اطلافہ، کیونکہ خود اس نے اس بائع کو مسلط کیا ہے اپنی اس چیز کے تلف ہونے پر، ما علم ہی بعدم استحقاق لہ، ساتھ اس کے کہ یہ علم رکھتا تھا کہ یہ بائع اس کی اس ثمن کا استحقاق نہیں رکھتا ہے، فیکون بمنزلۃ الاباحۃ، پس اس کا اس کو اس طرح دفع کرنا گویا کہ اس نے یہ چیز اپنے اس کے لیے مباح کر دی ہے۔ بل ظاہر کلامہم عدم الرجوع بہ مطلقاً، بلکہ علماء کی کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مطلقاً اس میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، یعنی اگر علم رکھتا تھا تو مطلقاً رجوع نہیں کر سکتا، چاہے وہ چیز تلف ہو گئی ہو یا باقی ہو، لما ذکرناہ من الواجہ، کیونکہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے واجب میں سے، یعنی اس نے گویا کہ اپنی چیز خود مباح کر دی ہے دوسرے شخص کے لیے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلقاً والی بات کے اوپر تھوڑا سا اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ مَا بَقَاءِ الْعَيْنِ، اس صورت میں کہ جب وہ عین باقی ہو اس میں یہ کہنا کہ یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، فی غایت البعد، یہ بہت بعید بات ہے، یعنی ایک چیز کسی کی چیز موجود بھی ہو اور وہ اس میں رجوع نہ کر سکے، وَمَا تَلَفِهِ بَعِيدٌ، اور اگر تلف ہو چکی ہے تو بھی بعید ہے، اگرچہ اسے علم تھا لیکن مع توقع الاجازت، اس نے یہ جو چیز دی تھی اس لیے دی تھی کہ اس کو اجازت کی توقع تھی کہ مالک اجازت دے دے گا اور یہ چیز میری ملکیت میں آ جائے گی اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بس یعنی اس نے ایسے نہیں دیا ہے کہ بائع کو کہ بس یہ سامان تو لے جا چاہے وہ مالک اجازت دے یا نہ 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 نہ، بلکہ اس نے اس کو دی تھی یہ سامان اس مبیع کے عوض میں، اس توقع کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ مالک کیا دے گا؟ اجازت دے دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔